السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج کی ویڈیو میں ہم قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں یہ بات ثابت کریں گے کہ حرام کھانے سے اعمال صالحہ کی توفیق نہیں ملتی۔ حضرت مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ حرام سے بچنے اور حلال کے حاصل کرنے کے لیے قرآن کریم نے مختلف مقامات میں مختلف عنوانات سے تاکید فرمائی ہے۔ ایک آیت میں اس کی طرف اشارہ بھی کیا ہے کہ انسان کے اعمال اور اخلاق میں بہت بڑا دخل حلال کھانے کو ہے۔ اگر اس کا کھانا پینا حلال نہیں تو اس سے اخلاق حمیدہ اور اعمال صالحہ کا صدور مشکل ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم۔ ترجمہ یعنی اے گروہ انبیاء، حلال پاک چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو، میں تمہارے اعمال کی حقیقت سے واقف ہوں۔ اس آیت میں حلال کھانے کے ساتھ عمل صالحہ کا حکم فرما کر اشارہ کر دیا ہے کہ اعمال صالحہ کا صدور تب ہی ہو سکتا ہے جب کہ انسان کا کھانا پینا حلال ہو۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے لیے دعا کیجئے کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں، یعنی جو دعا مانگا کروں قبول ہو جایا کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے سعد، اپنا کھانا حلال اور پاکیزہ بنا لو، مستجاب الدعوات بن جاؤ گے۔ قسم ہے اس ذات کی جس کا قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، بندہ جب اپنے پیٹ میں حرام لقمہ ڈالتا ہے تو 40 دن تک اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا، اور جس کا گوشت حرام مال سے بنا ہو اس گوشت کے لیے تو جہنم کی آگ ہی لائق ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، آپ نے حدیث پاک بھی سنی اور قرآن پاک کی آیت کریمہ بھی سنی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو حرام مال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور حلال مال کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔